السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ بہت دیر سے، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے سے طویل اور لمبی تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ بہت ہی مدلل اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ توحید اور اس کی ضد شرک کے تعلق سے بیان سماعت فرما رہے تھے۔ یقینی طور پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان کی زندگی میں اگر توحید نہ ہو، عقیدہ توحید نہ ہو، تو اس سے بڑا گمراہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک انسان کے اوپر اولین ذمہ داری یہی ہے کہ اس مسئلے کو سمجھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا فرمایا اور کس نے پیدا کیا، ان سب باتوں کا جاننا ایک انسان کے اوپر بنیادی طور پر فرض ہے۔ اس کے بغیر آپ کوئی بھی عمل کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، لیکن اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے بلکہ شرک کے دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ سب اعمال آپ کے بیکار ہیں۔ اس تعلق سے آپ نے بہت ہی لمبا اور پرمغز خطاب سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ مغرب کے بعد سے میرا خطاب آپ لوگوں نے سنا ہے کہ رمضان اور رمضان مہینے کے روزے کے تعلق سے میں نے چند باتیں پیش کی ہیں کہ یہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کے خصائص کیا ہے، اس کی فضیلتیں اتنی کیوں ہیں، اور یہ جو روزہ ہے اس کے کیا فضائل ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا محبوب یہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز جب انسانوں کو بدلہ دے گا، ان کا حساب و کتاب کرے گا،
تمام اعمال کا بدلہ، نماز کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، حج کا بدلہ، عمرہ کا بدلہ، ان سارے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا۔ لیکن جب باری روزے کی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے بندہ نے رکھا ہے اور میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ تو کتنا بڑا شرف کی بات ہے اور فضیلت کی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بدلہ حاصل کرے گا، انعام حاصل کرے گا۔ اس تعلق سے بہت سی باتیں رہ گئی تھی، وقت بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان باتوں کو دہرایا جائے، اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ ایک نیا موضوع مجھے ملا تھا کہ خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں آ جائیں۔ خواتین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس تعلق سے ہماری شریعت نے اور اسلام نے ہمیں کیا بتلایا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے مد نظر 2-4-10 منٹ کے اندر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، خواتین یہ کسی بھی سماج اور معاشرے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، کسی بھی انسانی زندگی کا بہترین جز ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہ ہو، کوئی خاتون نہ ہو۔ اور کسی بھی سماج کے اندر کوئی بھی سماج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سماج میں عورتیں موجود نہ ہو۔ گویا کہ حضرات و خواتین، مرد اور عورت مل کر کے ایک مکمل انسان بنتا ہے اور ایک سماج قائم ہوتا ہے۔ ہم جب اسلام کے آنے سے پہلے اگر دور جاہلیت کی اگر ہم بات کریں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ عورتوں کا کیا مقام تھا، خواتین کو کون سا درجہ دیا جاتا تھا۔ بہت افسوس ہوتا ہے پڑھ کر کے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم دور جاہلیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ عورتوں کو کس طریقے سے ستایا جاتا تھا اور خواتین کے ساتھ کس طریقے سے جانور جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور غلامی کی زندگی بسر کرنے کے اوپر مجبور کیا ہوا تھا۔ یہ جو خواتین ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، ان کا استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ناجائز طریقے سے تعلقات قائم کیے جاتے تھے، وراثت کے اندر ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس گھر میں کوئی اگر لیڈی پیدا ہوتی، کوئی بچے پیدا ہوتی، تو اس کو زندگی میں ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ عالم تھا اس زمانے کا کہ کسی گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی، کوئی عورت پیدا ہوتی، کوئی عورت جنم لیتی، تو وہ جس گھر میں پیدا ہوتی یہ شرم و عار کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ معاشرے میں وہ سر چھپا کر کے گھومتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اس بیٹی کو وہ تھوڑی سی بڑے ہو جانے کے بعد جب وہ کھیلنے لگتی، کھانے پینے کے لائق ہو جاتی، تو اس کو لے جا کر کے کسی بھی ویران جگہ پر، سنسان جگہ میں لے جاتے اور قبر کھود کر کے
گڈھا کھود کر کے ایک زندہ انسان کو دفن کر کے آ جاتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا سماج رہا ہوگا، وہ کیسا دور رہا ہوگا جب ان عورتوں کو زندہ انسان دفن کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اس باپ کا دل کتنا پتھر دل رہا ہوگا۔ آج کسی دشمن کو بھی اگر آپ زندہ اگر دفن کرنے کی کوشش کریں گے، پھر بھی بحیثیت انسان آپ کو ممتا آ جائے گا، آپ کے دل میں رحم آ جائے گا۔ لیکن میری ماؤں اور بہنوں، آپ ذرا سے اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اسلام کو گلے لگانے کی کوشش کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، قربان جائیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ ساری دنیا کے رہبر، ساری کائنات کے رحمت جب اس دنیا میں آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ان سے نکاح کر کے، ان کا استعمال کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کیا اور کہا یہ مہکتا پھول جو کسی گھر میں پیدا ہو وہ شرم و عار کا ذریعہ نہیں، یہ زحمت نہیں، یہ رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، جس گھر کے اندر کوئی بچی جنم لے، وہ گھر جنت ہے، وہ گھر رحمت کا ذریعہ ہے، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کو نازل کرے گا۔ یہ شرم و عار کا ذریعہ نہیں ہے، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو یہ شرم و عار کا ذریعہ نہیں، یہ سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو نازل کیا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کو جو سب سے بڑا مقام دیا ہے وہ بیٹی کا دیا ہے، بیٹی کے روپ میں دیکھا ہے شریعت نے۔ اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہوئی تو والدین کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ رحمت ہے اور اس کی صحیح پرورش کیجیے، اس کو ادب سکھلائیے، اس کو دین سکھلائیے اور اس کی تربیت کیجیے۔ اور سنیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من عالی جاریتین حتی تبلغا، کہ کسی گھر میں اگر دو بچی پیدا ہوتی ہے، دو لونڈی، دو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کی آپ پرورش کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا اگر انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بڑے ہو جائے، تو جاء یوم القیامت انا کہاتین وضم اصابعہ، کہ کل قیامت کے روز ایسے لوگ ایسے آئیں گے جیسا کہ میری یہ دونوں انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے یہ دو انگلیاں سٹی ہوئی ہے نا، آپس میں دوری نہیں ہے، تو اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے، اس کی اگر وہ پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت دے، اس کو ادب سکھلائے، بڑی ہو جائے، اس کا نکاح کرائے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا جیسا کہ تم میری یہ دونوں انگلیاں دیکھ رہے ہو، یعنی وہ کل میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں،
اس کو پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو کل قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی اللہ کے یہاں۔ کل قیامت کے روز جب اللہ کے نبی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہاں آپ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیت کا اور خاص طور پر بیٹی کا تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر، من اعلیٰ جاریتین، جاریہ کہتے ہیں بچی کو، چھوٹی بچی کو بولتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے میں آپ کو بتاتا کہ کل قیامت کے روز اگر آپ کے پاس اولاد ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی، اگر آپ اس کی نیک تربیت کرتے ہیں تو جنت میں اعلیٰ مقام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لَتُرْفَعُ دَرَجَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک آدمی آئے گا، سمجھ رہے، جس کے درجات کو بلند کیا جائے گا، بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ وہ آدمی تعجب کرے گا، کری یہ اعلیٰ مقام و مرتبہ مجھے کیوں کر مل رہا ہے؟ میں نے ایسا کون سا کام کیا دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پروموشن دے رہا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام پر اس کو لایا جائے گا، اور وہاں جا کر کے وہ تعجب کرے گا کہ بھلا یہ مقام کیوں مل رہا ہے مجھے؟ پوچھے گا اللہ سے کہ یہ مقام مرتبہ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بے استغفار ولدک لک، تم نے جو اپنے بچوں کی صحیح پرورش کیے ہو، اس کو پڑھائے ہو، دین سکھائے ہو، حسن تربیت کا انتظام کیے ہو، وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور ہم تمہیں یہاں پروموشن دیتے ہیں، یہاں تمہارے ہم درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کو بچی عطا کیا ہے تو یہ اور رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلا روپ جو شریعت نے ایک خاتون کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹی کا ہے۔ تو جب بیٹی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے آگے، بڑی ہو گئی، بالغہ ہو گئی، آپ نے اس کا نکاح بھی کر دیا ماشاءاللہ، اب وہ کہاں چلی گئی؟ شوہر کے گھر۔ وہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام دیا ہے۔ اسی لیے جو خواتین یہاں موجود ہیں یا دور دراز سے وہ اگر کہیں سے میری باتیں وہ سن رہی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اسلام نے آپ کی کیسے حفاظت کی ہے، آپ کی کس طرح سے تکریم کیا ہے، آپ کو کیسا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جس اسلام سے آج عورتیں نفرت کر رہی ہیں، ذرا سا قریب آ کر کے دیکھیے۔ آپ شادی کرا دیے تو کون سا روپ ہو گیا؟ بیوی کا۔ اب وہ بیوی بن گئی، سمجھ رہے؟ اب شوہر کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اب جو آپ دوسری کی بیٹی کو لائے ہو بیوی بنا کر کے، تو اب اس کے ساتھ تم کو کیسے رہنا ہے۔ اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے میری ماؤں اور بہنوں، اگر آپ اسلام کو گلے لگاتے ہیں، اسلام کے احکام کی اگر پابندی کرتے ہیں، آپ اگر نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کائنات میں سب سے قیمتی، سب سے بہترین اگر سامان کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایک نیک بیوی ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اپنے قدر اور قیمت کو سمجھیے کہ شریعت نے کس طرح سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک ساز و سامان ہے، ایک سامان ہے دنیا، اور اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے قیمتی سامان کون سا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ نیک اگر آپ خاتون ہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی قیمتی سامان دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ویلیو نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارے شریعت کے اندر کوئی مقام نہیں؟ مقام دیکھیے آپ،
اور یہی نہیں، شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ حدیث کے اندر ہے، حدیث کا الفاظ ہے استوصوا بالنساء خیرا۔ یہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے عورتوں کے ساتھ کیا کرو؟ خیر و بھلائی کا معاملہ کرو۔ جب بات کیجئے نرمی سے بات کیجئے، بات کیجئے عزت سے بات کیجئے، جب اس کے ساتھ کلام کیجئے تو احترام کے ساتھ کلام کیجئے۔ اللہ کے نبی کا یہ آرڈر ہے، اس عورت کا مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرو، اور یہ بتایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر انسان وہی ہے، قابل قدر انسان وہی ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے بال بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، آئیڈیل ہوں۔ تو ہم میں سے بھی وہی شخص بہتر ہوگا جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوگا۔ تو بیوی کی قدر کرنے کے لیے کہا گیا، ان کی عزت کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کو اگر آپ شادی کر کے لائے ہیں تو وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ شریک حیات ہے، اور شریک کا مطلب پارٹنر ہوتا ہے، اور ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے۔ تو یہ تکریم کرنے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا کہ مت مارو۔ آج تو بہت سے آدمی ایسے پٹائی کرتے ہیں کہ آدمی دیکھنے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ان کو مارنے سے منع کیا اللہ کے نبی نے کہ عورتوں کو مت مارو، ان سے تم بہترین انداز میں تم پیش آؤ، خیر و بھلائی کا تم اس کے ساتھ معاملہ کیا کرو۔ آج میں دیکھتا ہوں، میں بھی شادی شدہ ہوں اور میرے پاس بھی بیوی ہے اور بچے ہیں، تو کچھ تجربہ تو ہے اور کچھ مشاہدہ بھی ہے۔ میں نے عام طور پر یہ تجزیہ کیا ہے کہ گھر توڑنے میں زیادہ مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں، ایگو کا مسئلہ بناتے ہیں۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ بیوی کے اندر کچھ کمی بیشی ہو، لیکن آپ کو تو قوامون علی الرجال قوام بنایا گیا، آپ کو ذمہ دار بنایا گیا۔ تو ذمہ دار بنا تو کس چیز کی ذمہ دار ہے؟ آپ کو سمجھانا ہے۔ اور میں نے اپنے طور پر تجربہ بھی کیا ہے، جیسے دنیا کی باتیں آپ سناتے ہیں، عورتوں کو کیا کیا گیا؟ صنف نازک کہا گیا، اور تاثیر کسی چیز کا قبول کرنے کے اعتبار سے عورت فاسٹ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ دنیا کے اندر جو شرکیات اور بدعات اور خرافات جو پھیلایا گیا، اور جن لوگوں نے پھیلایا ہے انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ وہ پہلے مان لیتی ہے۔ ان کا دل کیا ہے؟ اثر کو قبول کرنے کی طاقت زیادہ ہے اس کے اندر۔ تو جب بری باتیں وہ قبول کر سکتی ہے تو اچھی باتیں بھی قبول کر سکتی ہے۔ تو عورت، شوہر کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آئے، اور قرآن اور حدیث کی باتیں بتلائیے، جنت کے بارے میں بتائیے، ان کو ان کے بارے میں جو مقام ہے وہ بتائیے، وہ خوش ہو جائے گی اور سارا کام درست ہو جائے گا۔ تو دوسرا روپ جو دیا ہے شریعت نے، ایک بیوی کا دیا ہے، اور بیوی جب بن کر کے آ گئی گھر پہ شوہر کے، تو شوہر کو یہ سب ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم ایسا کرو ان کے ساتھ۔ آپ کا بھی حق ہے، آپ کے بھی حقوق ہے ان کے اوپر، جن کو ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر میں آپ کا حق ادا کر رہا ہوں تو یہ میرا فرض ہے، اگر آپ میرا حق ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے۔ تو فرض تو کسی ایک کے پر ہوا نہیں، فرض تو پھر دونوں کے پاس ہوا، اور اسی طرح سے حق بھی دونوں کا ہوا۔ اگر آپ فرض ادا کر رہے ہیں تو کسی کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ اگر فرض ادا کر رہی ہے تو آپ کا حق ہوا۔ تو گویا کہ ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا اور اس کو ادا کرنا، یہی فرض ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کے اندر بہترین نمونے ہیں اس کے۔ تو یہ بیوی کا روپ ہے، جہاں پر جانے کے بعد بھی اس کو یہ مقام دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا بن جاتی ہے؟ ماں کا درجہ آتا ہے، ماں کا درجہ آ گیا تو اور ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ ایک ماں کا مقام سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑا مقام پھر ماں کا بن جاتا ہے۔ پھر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے، تو پھر ہمارا تو مقام ہی مقام ہے۔
ہم بیٹی تھے تب بھی مقام ہے، بیوی بن کر کے آئے تب بھی مقام ہے، اور پھر جب ہم ماں بن گئے تو جنت ہی پیر کے نیچے کر دیا اللہ تعالیٰ، اور اولاد کو نصیحت کیا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تب دیکھیے یہاں تک کہ میرے بھائیوں، ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بھی اس کو فوقیت حاصل ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انی ارید الجہاد فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، شہید ہوگا، شہادت کا درجہ بڑا بلند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ امک حیہ، تمہاری ماں حیات سے ہے؟ جہاد کرنے جانا چاہ رہے ہو تو تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، میری ماں حیات سے زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الزم رجلہا او رجلیہا، ایک حدیث کے اندر او قدمیہا، کہ تم جا کر کے اپنے ماں کے قدموں کو تم لازم پکڑ لو، فإن الجنت تحت رجلیہا، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے تمہارے گھر میں جنت ہے، تم میدان میں کاہے کے لیے آ رہے ہو؟ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اپنا مقام سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اپنے ماں کے قدموں کو جا کر کے لازم پکڑو، جنت تو وہی ہے۔ تمہارے گھر میں جنت رہتے ہوئے تم آج باہر بھٹک رہے ہو۔ اسی لیے بہت خوش نصیب ہے وہ جن کی ماں حیات سے ہیں، یا اگر نہیں بھی ہیں تب بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، تب بھی آپ ان کی خدمت کے ذریعے سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی گھر میں اگر ماں ہے تو ہر دن جھگڑا، ہر دن لڑائی، بہو ہے تو اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے، ساس سے نہیں بنتی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جائز حقوق تک ادا نہیں کرتے آج۔ اسی لیے میں خواتین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بہو ہیں تو آپ اپنے شوہر کی جو ماں ہے اس کو اپنا ماں تصور کیجئے اور خدمت کیجئے، شوہر کی جانب سے نیابت کیجئے، شوہر کو بھی بولیے کہ اپنے ماں کی خدمت کیجئے، تب جا کر کے وہ گھر کیا ہوگا؟ جنت بن جائے گا۔ وہ ماں خوش رہے گی، ہر وقت آپ کو دعا دے گی، سمجھ رہے؟ تو اگر ماں کا درجہ جو دیا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ جو بہت اعلیٰ مقام ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فوقیت دیا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ من احق الناس من بحسن صحبتی او من حسن صحبتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میری حسن صحبت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک صحابی کیا پوچھ رہے ہیں کہ میں خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، تو کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار جس کی میں خدمت کر سکوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ امو کا، تمہاری ماں، تمہاری ماں سب سے زیادہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حقدار ہے تمہاری حسن صحبت کا۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ثم من، اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ اگین اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر وہ صحابی پوچھتا ہے کہ اس کے بعد کون ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ یہ ماں کا مقام نہیں تو اور کیا بات ہے، یہ ماں کا درجہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک صحابی رسول کو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، سب سے زیادہ تمہاری حسن صحبت کا حقدار تمہاری ماں ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے ماں کا بڑا درجہ ہے۔
لاسٹ میں چوتھے مرتبہ جب پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے تو کہا کہ تمہارا باپ. لیکن اس میں یہ نہیں کہ ہماری ناقدری ہوئی ہے، باپ کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ماں کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کائنات نے یہ نصیحت فرمائی. ظاہر ہے کہ ایک مرد بھی اس کے بغیر گھر نہیں چلے گا، کما کر تو وہی لاتا ہے، پیسے تو وہی کماتے ہیں، گھر کے باہر کی جو ذمہ داری ہے وہ کون سنبھالتے ہیں؟ ایک مرد سنبھالتا ہے. لیکن اس میں عورتوں کا زیادہ مطلب کہ ان کی زیادہ قربانیاں ہیں، اس لیے اس حساب سے اللہ کے نبی نے مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے. اب چنانچہ دیکھیے ایک لیڈی ہے، اس کے پیٹ میں ہی بچہ ہوتا ہے، کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے. آپ کا بچہ ہے اور پریشانی وہ اٹھاتی ہے، 9 مہینہ پیٹ میں وہ رکھتی ہے، اور اس بیچ میں کھانے میں پریشانی ہوتی ہے، چلنے میں پریشانی ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کرنے میں پریشانیاں اٹھاتی ہیں. پھر جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لگ بھگ 2 سال 3 سال تک سب سے زیادہ بچے کی خدمت کون کرتی ہے؟ وہ ایک ماں تو کرتی ہے. اس کی صفائی کرنا، اس کو دودھ پلانا، اس کو گود میں لے کر کے گھومنا، یہ آپ نہیں کر پائیے گا. ہم جلدی تھک جائیں گے. ہم لوگ ایک دن گھر میں چھٹی میں ہوتے ہیں تو بچے سب کے شور شرابہ سے پریشان ہو جاتے، پھر باہر چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ماں ہمیشہ اس کو برداشت کرتی ہے. سبوں کو اگر ایک بچہ نہیں، اگر 3-4 بچے ہیں تب تو پھر پوچھئے. صبح جاگنے سے لے کر کے سونے تک وہ بچوں کے پیچھے ہی لگی رہتی ہے، خدمت کرتی ہے، ان کو کپڑے پہناتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، ان کو نہلاتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے. یہ ساری قربانیاں کون کرتے ہیں؟ بڑے کو کھلانا بہت آسان کام ہے، لا کے دے دیے، پیسہ دے دیے، جا کے کھا لو. لیکن بچہ کو تو کھلانا پڑتا ہے. یہ سارا کام کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے اس میٹر میں. یہاں پر باقی دوسری جگہ پہ آپ غور کریں گے تو وہاں پر باپ کو بڑا ذمہ دار بتایا گیا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا بھی حق ہے. اب چنانچہ دیکھیے ایک مثال اور بھی دے دیتا ہوں جس سے آپ سمجھیں گے کہ نہیں، شوہر کی بھی تو کوئی قدر ہے. جیسے بیٹی ہے آپ کی، ہے نا، بڑی ہو گئی ہے، اس کا نکاح کرانا ہے. اب یہاں پر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی. جب تک باپ اجازت نہیں دیں گے کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کے بارے میں، جب تک ان کی پرمیشن نہیں ہوگی اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں پر پاور کس کا ہے؟ باپ کا زیادہ پاور ہے. یہاں پہ یہ اتھارٹی ان کو دیا گیا کہ آپ کے بغیر یہ آپ کی بچی کا نکاح کہیں نہیں ہو سکتا ہے. چاہے اس کی ماں کہیں سے بھی کوئی لڑکا ڈھونڈ لے، کوئی داماد تلاش کر لے، نہیں چلے گا. چونکہ اس میٹر میں کیا ہے کہ ایک باپ جتنا سوجھ بوجھ کے ساتھ ایک لڑکا کو پرکھ سکتا ہے، داماد کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کو معلوم کر سکتا ہے، چونکہ اپنی بچی کی زندگی کا سوال ہے تو وہ ہر اعتبار سے سوچنے کا پاور زیادہ رکھتا ہے. تو یہاں پر یہ حق ان کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انصاف کیا ہے. جہاں پہ جس کی ضرورت تھی وہاں پر اس کے مقام کو کیا کیا ہے؟ بلند اور بالا کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے اور اسلام نے ایک خاتون کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور ہر جگہ پر دیکھیے کہ اس کا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکریم کی ہے. آپ اندازہ کر کر کے دیکھیے. بیٹی ہے تب، بیوی ہے تب، پھر ماں بن جاتی ہے تب. یہ سارا مقام آپ پڑھ کے دیکھیے. اور میری ماں اور بہنوں، اگر میری بات آپ سن رہے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کا ماننے والا ہے. یہ اسلام آپ کا دشمن نہیں ہے. اگر آپ کو کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم جو ہے نا اپنے گھر پہ رہو، باہر نہ نکلا کرو، تو یہ ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے. اس میں بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت، آپ کی سیکورٹی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور ہم مردوں کو بھی بتا دیں
کہ مردوں کو بھی نہیں کہا گیا کہ آپ باہر گھومتے رہو؟ جی حدیث کے اندر موجود ہے، شوہر کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی بلا ضرورت مت نکلو، گھر ہی پہ رہیے، آپ گھر کے اندر زیادہ وقت گزاریے۔ ہاں اب مرد کا کام کیا ہے؟ آفس میں ہے، دکان میں ہے، باہر ہے، اتنا ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے، تو اتنا تو ضرورت پر تو عورتوں کو بھی کہا گیا۔ اگر آپ کو بھی کہیں جانا ہے، رشتہ دار کے یہاں پہ جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ضرورت کے تحت، تو گویا کہ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ضرورت کے تحت مرد بھی نکل سکتا ہے گھر سے، عورتیں بھی نکل سکتی ہیں، ورنہ عمومی صورت میں آپ گھر پہ رہیے، ٹائم ویسٹ مت کیجیے باہر میں۔ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا گھوم کر کے آئیے اور چوک پر جو ہے نا لوگوں سے بات چیت کر کے آئیے اور ٹائم گزار کر، کہیں کہا ایسا؟ گھر پہ رہیے، قرآن پڑھیے، اپنے بال بچوں کو باتیں سکھلائیے، یہی کہا گیا۔ ہاں ہماری ضرورت ہے، ڈیوٹی ہے، آفس میں کام ہے، دکان میں، تو آپ جائیے اور دکان کے بعد سیدھا گھر آئیے۔ تو گویا کہ بوقت ضرورت ہی ہم کو گھر سے نکلنے کے لیے کہا گیا۔ اور دیکھیے عورت کا یہ بھی ایک مقام ہی ہے، اگر آپ سوچئے، پازیٹیولی سوچئے گا تو یہ بھی اس کا مقام ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پریشان کس کام کے لیے انسان، کس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے؟ پیٹ کے لیے، اسی کو بھرنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے ہی انسان پریشان ہے نا۔ ساری دنیا میں جو بھی لڑائی جھگڑا مار پیٹ 24 گھنٹے ادھر ادھر مارا ماری، یہ سب اسی پیٹ کے لیے ہو رہا ہے، اور شریعت نے کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو شادی کر کے لے جائیں گے نا، یہ ان کی ٹینشن ہے، وہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہا ہی ہے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہ تم میں سے جو شخص ایک عورت کو کھلانے پلانے پہنانے ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ شادی کرے۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ٹینشن ہے روزی کمانا، پیسے کمانا، روزی روٹی کا بندوبست کرنا، گھر کا بندوبست کرنا، یہ آپ سے کیا کر دیا؟ فری کر دیا۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں، تو یہ بھی تو ایک مقام ہے۔ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ بیٹھے رہیے آپ کو کھانا ملے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو ہم کام کرنے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اور یہی کام عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ گھر پہ رہو اور وہیں سے فون کیجئے کہ آج چکن لائیے مٹن لائیے، آ جائے گا، آپ کو گھر میں بنا کے کھانا ہے۔ سب سے بڑا ٹینشن سے آپ کو فری کر دیا ہے، روزی روٹی کا کمانا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجال ہے تو آپ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ الگ بات ثانوی ہے، لیکن ذمہ داری اصل شوہر کی ہے کہ وہ کما کر کے لائے گا۔ مجھے یاد آ رہی ایک رپورٹ ہے، امریکہ کے اندر جو ہے نا بہت پہلے ایک عورت جو ہے نا اسلام قبول کی تھی، اس سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے، کون سی بات آپ کو اچھی لگی جس کی وجہ سے آپ اسلام قبول کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں؟ انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اسلام میں سب سے بڑا ٹینشن، یعنی دنیا میں سب سے بڑا جو ٹینشن ہے وہ کھانے پینے نوکری کا ہے، گھر کا ہے، اور ان سب چیزوں سے ایک عورت کو بری کر دیا ہے، فری کر دیا ہے۔ ہمارے ساری ذمہ داری ہمارے شوہر کے اوپر ڈال دیا، وہ اپنا کمائے گا، وہ کرے گا، وہ کہاں رکھ رہا، گھر میں رکھ رہا، اے سی میں رکھ رہا، اس کی ذمہ داری، اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھے یہ سب سے بڑی بات، یہ بات مجھے سب سے پیاری اور بھلی لگی کہ عورت کے اوپر سے یہ ساری ذمہ داریاں ہٹا دی گئی۔ مجھے یہ بات اچھی لگی اور میں سوچا کہ میں جو ہے فری ہو کر کے رہوں اور گھر دنیا کے اندر بھی میں جنت حاصل کر لوں۔ تو ایک عورت اگر دیکھے، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ دنیا میں بھی جنت میں ہی ہیں، دنیا بھی آپ کی جنت ہے، کوئی ٹینشن نہیں آپ کو۔ اور اسی طریقے سے عورت کے بے شمار مقام و مرتبہ بیان کیا گیا قرآن حدیث کے اندر۔ میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا اور خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو گرہ باندھ لیجئے۔ آج اگر اس کو گرہ باندھ لیے، سمجھیے کہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے
4 کام اگر عورتیں کر لے، 4 کام، اور وہ 4 چیزیں حدیث کے اندر ہے، وہ اگر گرہ باندھ لو، لازم پکڑ لو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کے 8 دروازہ ہے، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ آفر مل جائے، یہ خوش نصیبوں کو صرف آفر ملے گا۔ اور یہ عورتوں کے بارے میں حدیث کے اندر کہ اگر تم یہ 4 کام کر لو گے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے چاہو جاؤ، فری ہے، سارے اوپن ہیں آپ کے لیے۔ وہ 4 کون سا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت 5 وقت کی نماز کو لازم پکڑ لے، وصامت شہرہا، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے، 2 ہو گیا۔ نمبر 3، وحصنت فرجہا، اور اپنی عزت یعنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کر لے، سمجھ رہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری لازم کر لے۔ اور یہ 4 کام کے اوپر اگر غور کیجئے گا نا، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اور عورت کے بارے میں ہے کہ گھر پہ ہی اس کا نماز پڑھنا بیسٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسجد بھی آپ جا سکتی ہیں، اگر جانا چاہیں، اگر اس طرح کا انتظام ہے تو آپ جا سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بیسٹ کہاں ہے؟ آپ گھر پہ نماز پڑھیے۔ اور یہ بہت آسان کام ہے نماز پڑھنا۔ اور اس پہ بھی اگر میں بات کروں، اگر آپ لوگ اجازت دیں، کہ نماز میں بھی آپ دیکھیے ایک عورت کے ساتھ جو مخصوص ایام ہے جس میں اس کو حیض وغیرہ آتا ہے، وہ بھی ایک پیریڈ ہے، تو دیکھیے کتنا آسانی ہے۔ کیا کہا شریعت نے؟ جب تم پیریڈ میں رہو گے تو کیا کرو گے؟ نماز نہیں پڑھو گے، نماز معاف ہے۔ لیکن ایک مرد کی زندگی میں آپ ہم کو بتائیے کہ کس حال میں نماز معاف ہے؟ کوئی ایک حالت نہیں بیان کر سکتے جس میں ایک مرد کی نماز معاف ہے۔ کتنوں بیمار رہی آپ، نماز پڑھنی ہوگی، کھڑے نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو سو کے، نہیں تو اشارہ کر کے ہی صحیح، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے عورتوں خوش ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ تم ایام حیض میں نماز نہیں پڑھو گی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں پڑھنا، بعد میں بھی نہیں پڑھنی ہے، قضا بھی نہیں ہے، سرے سے معاف ہے۔ اگر مان لیجئے کہ کسی کا 7 دن ہے، سمجھ رہے ہیں، تو مہینہ کا 7 دن تو ایسے ہی معاف ہے آپ کا، اور بعد میں بھی آپ کو قضا کرنا ہے نہیں کہ آپ کو بعد میں پھر 7 دن کا پڑھنا۔ دیکھیے شریعت نے جہاں جہاں مشکل تھی، پریشانی ہو سکتی تھی، کینسل کر دیا، معافی کر دیا۔ اب میں تو ایک عورت کو دیکھ لیجئے، اگر 7 دن کی نماز اس کے چھوٹ جائے، اگر کہیے گا کہ بعد میں پڑھو، پریشانی ہے کہ نہیں؟ 7 دن کا اگر 5 وقت کا بھی جوڑتے تو 7 × 5 = 35 وقت کا نماز پڑھیں گے، اور ہر وقت میں سمجھئے کہ 4 رکعت ہے، کہیں 3 رکعت ہے، پریشان ہو جائے گی۔ پھر 7 دن کی پوری نماز مطلب کہ 70-80 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی اس کو، پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو شریعت نے کہا کہ نماز کینسل، معاف۔ ہاں اگر تم روزے چھوڑتی ہو، روزہ بھی چھوڑ دینا ہے اس حالت میں، تو روزے کا قضا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آسان ہے۔ اگر 7 دن کا روزہ چھوٹا ہے آپ کا تو پورا مہینہ ہے، اس کے بعد والا پورے مہینے میں آپ رکھنا ہے، 1 دن رکھے، 2 دن چھوڑ دیا، پھر 3 دن کے بعد رکھیں، تو آسان ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ تم روزے کا قضا کرو گے لیکن نماز کا قضا نہیں کرو گے۔ آپ سوچئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کے حالتوں کا اعتبار کیا ہے۔ تو 5 نمازیں یہ بھی بہت آسان ہے، آپ کو گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھی میں، نماز کے تعلق سے جب بات آئی، سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک انسان اگر گناہوں سے پاک اور صاف ہونا چاہے تو اس سے بڑا ذریعہ میرے علم کے مطابق ابھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صرف ترجمہ پر میں اکتفا کر رہا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے، مرد و خواتین سب کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر تمہارے گھر کے بغل میں کوئی اگر نہر ہو، تالاب ہو،
اس میں اگر آدمی دن اور رات میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل رہے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، کہ تمہارے گھر کے بغل میں اگر کوئی تالاب ہو، اس میں اگر کوئی 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن میں کچھ رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کچھ نہیں رہے گا، یہاں 1 مرتبہ نہاتے ہیں تو اتنے مہکتے ہیں، خوشبو لگا کے گھومتے ہیں، تو 5 مرتبہ نہائے گا تو کیا رہے گا اس کے بدن میں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ذالک فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو ویسے ہی صاف کر دیتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز بھی اگر پکڑ لیتا ہے تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو گناہ کرتا ہے وہ دھل جاتا ہے۔ پھر عصر کی نماز آپ پڑھیں، مغرب تک جو کچھ بھی کیے چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان اگر نماز کی بھی اگر پابندی کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے تو کل قیامت کے دن وہ گناہ دیکھے گا ہی نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں نماز پڑھنے سے اور بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، سمجھ لیں، اس چیز کو ٹرائی کر کے دیکھیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک حدیث بھی یاد آ گئی تو وہ بھی بتا دوں کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کیا سوال کرے گا؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ۔ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کا نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں، یعنی اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا کیا تھا، اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر نماز درست نکلی، صحیح نکلی، یعنی نماز کی پابندی کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتا تھا، یہ دونوں چیزیں اگر درست نکلی تو سارے اعمال اس کے درست ہو جائیں گے۔ اور نماز اگر گڑبڑ نکل گئی، نماز پڑھتا نہیں تھا یا پڑھتا تھا تو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر وہ نہیں پڑھتا تھا تو اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ایٹ لیسٹ ہم لوگ نماز کی اگر صحیح سے پابندی کر لیں تو بقیہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، یعنی قبول کرے گا۔ اور ہماری زندگی اگر نماز ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہم پھنستے ہوئے چلے جائیں گے، سوال پہ سوال مطلب کہ ہوتا جائے گا اور ہم پھنستے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور ایز اے ٹیچر ہم لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی محسوس کیے ہوں گے کہ جب ٹیچر کو جب خوشی ہوتی ہے، کویشچن پیپر جانچ کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، تو آگے بھی لگتا ہے کہ فاسٹ ہی چیک کرتا ہے۔ پہلا 2-3 سوال اگر صحیح لکھ دیتا ہے تو باقی بھی اگر غلطی بھی لکھتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، چلو نمبر دے دیتا ہوں، بہت اچھا لکھا ہے۔ تو سیم معاملہ اللہ کے پاس بھی ہونا ہے۔ نماز اگر آپ کی درست نکل گئی، آگے اگر کہیں پہ آپ نے کچھ گڑبڑ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا نماز کی بدولت، چونکہ نماز سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن نماز ہی میں اگر ہم پھنس گئے تو پھر آگے بھی ہم پھنستے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس لیے میری نصیحت ہوگی اور میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہ نماز کو آپ پکڑ لیجئے، خواتین بھی نماز کو پکڑیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو 4 کام بتایا ہے اس میں سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے نماز کی پابندی کیجئے۔ اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے، رمضان مہینے کا روزہ رکھے۔ تو یہ بھی تو بہت ایزی ہے، یہ تو سال میں 1 مرتبہ ہے، یہ تو ہر مہینے کی بات ہے نہیں، ایک نماز ہی ہے جو ڈیلی پیمانے پہ آپ کو کرنا ہے 5 مرتبہ۔ باقی یہ بھی بہت آسان کام ہے، سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی 1 مہینہ رکھنا ہے، ہو گیا کام ختم، وہ بھی آسان ہے۔ اس کے بعد اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی آسان ہے۔ آپ گھر پہ رہیے، پردے میں رہیے، غلط چیزوں کو نہیں دیکھیے، باہر جائیے تو مہذب اور باحجاب جائیے، اپنی عزت کی نمائش کے لیے نہیں جائیے، آپ بچ گئے۔ تو یہ بھی بہت آسان کام ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام اور صحابیات کی جو سیرت پر کتابیں ہیں بنگلہ زبان میں بھی میرے خیال سے ہوں گی ہی، ان کتابوں کو پڑھیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی کوشش کیجئے، حضرت فاطمہ کو ماڈل بنائیے، آئیڈیل بنائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں وہی بننا ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھیے کہ وہ شوہر کے کیسے بات مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، کس طریقے سے وہ عبادتیں کرتی تھی۔ آپ کسی نہ کسی ایک کو ماڈل بنائیے اور اپنی زندگی میں ان کی باتوں کو، ان کے کردار کو اتارنے کی کوشش کیجیے۔
بہت آسان ہے۔ یہ جو چاروں کام ہیں ایک لیڈی کے لیے بہت آسان کام ہے۔ اگر یہ 4 کام آپ کر لیتی ہیں، ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، رمضان مہینے کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی اگر وہ حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اگر وہ اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے نیک عورتوں کو کہے گا کہ جا، یہ 8 دروازے تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جس دروازے سے تمہارا من کرے تم اسی دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے آپ کو بہکاوے میں یا ضلالت و گمراہی کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسلام کو گلے لگائیے اور اسلام کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ شریعت نے آپ کو کیا کیا مقام سے نوازا ہے اور کس طریقے سے آپ کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک زمانے میں وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، ورثہ میں ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی حصہ دیا گیا۔ اور اسلام کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ عورت کو جو ہے نا آدھا حصہ ملتا ہے، یعنی دوہرا حصہ ملتا ہے مرد کو اور ایک حصہ ملتا ہے اس کو۔ یہ کچھ ہی حالت میں آپ فرائض کا مطالعہ کریں گے نا تو بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پہ عورتوں کو زیادہ ملتا ہے، عورتوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے مردوں سے۔ اب پڑھ کر کے دیکھیے، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں فرائض کے مسائل آپ کو بتاؤں، لیکن 1-2 مسئلے کے بتائے اکثر جگہوں پر عورتوں کو زیادہ دیا گیا ہے۔ بیٹی ہے، باپ انتقال کیا، اس میں حصہ ہوگا اس کا۔ اگر بیوی کے حیثیت سے ہے، شوہر انتقال کیا، اس کے مال میں اس کا حصہ ہوگا۔ ماں ہے، شوہر انتقال کیا، اس میں اس کا حصہ بنتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حقوق صرف اور صرف کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے آپ کی عزت، آپ کے شرمگاہ کی جو حفاظت کی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نے حفاظت نہیں کی ہے، دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسلام سے یہ کوئی بہتر ہے تو یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ دھوکے میں ڈال کر کے در حقیقت عورتوں کے حقوق کی پامالی کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے گمراہی سے بچیے اور اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ، چونکہ 11 بجے تک وقت تھا، دیکھیے 11:15 ہو گیا، باتیں نکلتی گئی، اور بھی بہت سی باتیں تھیں پروگرام کے تعلق سے اور میرے عنوان کے تعلق سے، میں کہہ نہیں سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہے، لیکن آئندہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور۔ میں نے بتایا میرے بھائی کو کہ پروگرام کا شیڈول اس طرح سے مرتب کیجئے کہ لوگ آئیں اور زیادہ وقت تک موضوع کی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا اپنی باتوں کو سنیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، جو لوگ چوک چوراہے سے، گھروں سے، کھڑکیوں میں بیٹھ کر کے پروگرام کو سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کے مغفرت کا ذریعہ بنائے، کل قیامت کے روز کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اور ہمارے نوجوانوں نے، مقامی جمعیت اہل حدیث اٹگرا کے نوجوانوں نے جو محنت کی ہے اور پورے جذبے کے تحت جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے بہتر بدلوں سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دم حیات عقید توحید پر قائم رکھے اور ہر طرح کے باطل عقائد و نظریات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں خواتین حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سالم رکھے اور عقید توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ان کے مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ان کو سمجھنے اور ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔